السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج آپ لوگوں کا بھائی پھر سے حاضر ہے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے فرسٹ پرسن آف دس یونیورس اور فرسٹ پروفٹ آف دس یونیورس۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس انسان کو بنایا اس دنیا میں، اور وہ کون سا نبی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پیدا کیا، یعنی کہ پہلا نبی اور پہلا انسان کون ہے۔ تو اس کے بارے میں آج میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ جانکاری شیئر کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ تو عموماً ہر مسلمان جانتا ہے کہ اس دنیا کا سب سے پہلا نبی اور سب سے پہلا انسان ہمارے حضرت آدم علیہ السلام ہے، سب کو معلوم ہے۔ لیکن ہاں، ایسے بہت سارے مسلمان ہیں، بہت ہی دربھاگیہ کی بات ہے کہ بہت سارے مسلمان بھائی بہن اپنے رشتہ دار احباب میں اگر جب پوچھیے گا تو بہتوں کو نہیں معلوم ہے۔ یہ مطلب بہت ہی افسوس کی بات ہے۔ خیر، آج کا میرا یہ جو ٹاپک ہے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ خاص کر کے انڈیا میں اور انڈیا کے باہر بھی یہ چیز کافی ٹارگیٹ کیا جاتا ہے کہ اسلام دھرم جو ہے وہ 1400 سال پہلے آیا ہے، اور ہندو سماج کے لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس دنیا کا سب سے پرانا جو دھرم ہے وہ سناتن دھرم ہے۔ اور جب کسی مسلمان سے کوئی ڈیبیٹ ہو جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اسلام دھرم تو 1400 سال پہلے آیا، اس سے پہلے اسلام تو تھا یا نہیں۔ 1400 سال پہلے کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آخری نبی ہے وہ 1400 سال پہلے آئے، تو اس لیے اکثر یہ بات کہی جاتی ہے، بالکل عام بات ہے۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام پیدا کیے، اور اس کائنات کا سب سے پہلا جو انسان ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ انسان بھی اور نبی بھی، ان سے پہلے نہ کوئی انسان تھا نہ کوئی نبی تھا۔ لیکن صد افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی بہنوں کو بھی معلوم نہیں ہوتا، اور الحمدللہ جن کو معلوم ہوتا ہے وہ اچھے طریقے سے جواب دیتے ہیں، لیکن جن کو نہیں معلوم ہے یہ ویڈیو خاص کر کے ان لوگوں کے لیے ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ غیر مسلمانوں کے دوارا آپ کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، اس کے بعد آپ سے ریفرنس مانگا جاتا ہے۔ اگر آپ نے بول دیا کہ اس دنیا کے سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام ہے، تو کوئی بھی پوچھ دے گا نان مسلم کیا ریفرنس ہے، کہاں لکھا ہے بتاؤ۔ اب آپ کو ریفرنس پتہ نہیں ہے کیونکہ آپ صرف سنے ہو۔ جیسے میں نے سنا تھا، مجھے بھی معلوم نہیں تھا، پھر میں نے اس کا ریفرنس نکالا، تو ریفرنس پتہ نہیں ہے، دلیل معلوم نہیں رہے گا تو پھر سامنے والے کو آپ کنونس نہیں کر سکتے۔ اس لیے ریفرنس کا جاننا بہت ہی ضروری ہے۔ اگر آپ سے کسی نے کوئی بتا رہا ہے کہ اسلام میں ایسے ہے یا ویسے جو بھی وٹ ایور، تو آپ نے اس کا ریفرنس جاننا ضروری ہے، کیونکہ اگر آج کل یہ بات عام ہو گیا ہے، اس کا دلیل دو، نان مسلم بھی تڑاک سے پوچھ دیتا ہے بھائی کہاں لکھا ہے بتاؤ، نہیں مانتے اس بات کو۔ اگر آپ کے پاس جواب نہیں ہے تو آپ پھر یا تو وہاں سے بھاگ جائیں گے یا پھر ٹاپک چینج کر دیں گے۔ تو عموماً ہر مسلمان جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں سب سے پہلا انسان کس کو بنایا؟ حضرت آدم علیہ السلام، پہلا انسان بھی پہلا نبی بھی۔ اور اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا جو رشتہ بنایا ہے وہ کون سا رشتہ ہے؟ میاں اور بیوی کا۔ یاد رکھیے، سب سے پہلا رشتہ کس کا ہے؟ میاں اور بیوی کو۔ حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے اللہ نے حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو کیسے پیدا کیا؟ مرد کی بائیں پسلی سے، تاکہ آپ ہمیشہ اسے سینے سے لگا کے رکھ سکے۔ عورت، بہت ایسے لوگ ہوتے ہیں ہمارے معاشرے میں، عورت کو غلام سمجھتے ہیں، مطلب بیوی کو بھی اس طریقے سے ٹریٹ کرتے جیسے اس کی غلام ہے۔ تو بیوی ہو، بہن ہو، ماں ہو، آپ کی غلام نہیں ہے وہ۔ بیوی، کوئی بھی رشتہ ہو، خاتون کا کوئی بھی رشتہ ہو، اس سے محبت کرنا، اس کی عزت کرنا، اس کا خیال رکھنا ہر مرد، ہر شوہر، ہر باپ، ہر بیٹا کا فرض ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے مرد کی بائیں پسلی سے پیدا کیا ہے تاکہ آپ ہمیشہ اسے سینے سے لگا سکیں۔ بہرحال یہ بات نکل گئی، اس لیے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیا۔ تو ہم آ جاتے ہیں اپنے مین ٹاپک پہ۔ تو ہمارا ٹاپک یہ تھا کہ اس کائنات کا پہلا انسان اور پہلا نبی حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ اس کا ریفرنس کہاں ہے؟ تو سب سے پہلے چلتے ہیں قرآن کی طرف۔ تو قرآن کا مطالبہ جب میں نے کیا، جب میں نے علم حاصل کیا، تو میں نے دو جگہ دیکھا جہاں پہ اللہ تعالیٰ
نے قرآن کی آیت کو نازل کیا 2 دفعہ، جو میرے علم میں 2 دفعہ کے علاوہ اور بھی ہوگا تو مجھے نہیں پتہ، لیکن 2 دفعہ میں نے پڑھا ہے 2 جگہ قرآن میں۔ تو سب سے پہلا جو ریفرنس ہے وہ ہے سورۃ الاعراف۔ سورۃ الاعراف جو ہے وہ قرآن کا 7واں سورہ ہے، 7 نمبر سورہ ہے، 7 نمبر سورہ ہے۔ سورہ کا نام ہے سورۃ الاعراف، آیت نمبر ہے 11۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ او آدم، میں نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہارے نقشے کو بنایا، اور پھر میں نے فرشتوں سے حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو۔ سارے فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کے آگے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو نے سجدہ کیوں نہ کیا جب میں نے تمہیں حکم دیا؟ تو ابلیس نے کہا کہ اے اللہ، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے، میں اس سے بہتر ہوں۔ تو یہ سورۃ الاعراف کا آیت نمبر 11 کی آیت کا ترجمہ ہے۔ تو ایک ریفرنس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس کو بنایا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو۔ کیسے بنایا؟ مٹی سے بنایا۔ تو اس کے ساتھ میں نے آپ کو وہ ترجمہ بھی شیئر کر دیا۔ بہرحال ہمارا وہ ٹاپک نہیں ہے، جب کبھی ہوگا تو انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی ڈسکس کریں گے۔ تو میرا یہاں پر ریفرنس دینا کا مقصد صرف یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا کے پہلے انسان ہیں، قرآن میں کہاں لکھا ہے۔ پہلا ریفرنس یہ ہے سورۃ الاعراف آیت نمبر 11۔ آپ بھی اس کو اوپن کر کے ترجمہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ غیر مسلمان یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ مٹی سے بنایا تو کہاں لکھا ہے؟ تو اس کے ساتھ میں آپ جواب دے سکتے ہیں۔ آپ چلتے ہیں دوسرے ریفرنس کی طرف قرآن میں ہی۔ تو دوسرا ریفرنس جو میں نے پڑھا ہے وہ ہے سورۃ الصاد۔ سورۃ الصاد جو ہے وہ 38 نمبر سورہ ہے، 38 نمبر، اور آیت نمبر ہے 71۔ 71 سے 74 تک ہے یہ، 71 سے شروع ہوتا ہے، 3 سے 4 آیت میں یہ ٹوٹل ختم ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال 71 نمبر آیت میں یہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میں نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں مٹی سے ایک انسان بناؤں گا، اور جب میں اسے بنا لوں، اس میں روح پھونک دوں، تو تم سب اس کے لیے سجدے میں چلے جانا۔ سارے فرشتے سجدے میں چلے گئے سوائے ابلیس کے۔ تو یہ آیت بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 11 سے بالکل سملیئر ہے۔ سیم چیز اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بھی وہی فرشتوں سے حکم دیا حضرت آدم علیہ السلام کے آگے سجدہ کرنے سے۔ یہاں بھی ابلیس نے انکار کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے مردود قرار کر کے وہاں سے نکال دیا۔ تو سورۃ الاعراف کا آیت نمبر 11 اور سورۃ الصاد کا آیت نمبر 71 71 آلموسٹ سملیئر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی سیم حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں ذکر یہ کیا ہے کہ میں نے اسے مٹی سے بنایا، اور یہاں میں بھی سملیئر سیم اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ تو یہ وہ 2 ریفرنس جو میرے علم میں ہیں، میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیا۔ اگر آپ کی کبھی ایسی کہیں بھی بات ہو تو آپ اسے جواب دے سکتے ہیں، اور اگر جواب نہیں بھی یاد ہو تو آج کل یوٹیوب، انٹرنیٹ، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آپ ترنت یوٹیوب سے نکال کر کے بھی جواب دے سکتے ہیں۔ اکثر لوگوں کو ہر چیز یاد نہیں رہتا ہے، اگر آپ اتنا نہیں یاد رکھ سکتے تو یوٹیوب کا زمانہ ہے، فوراً یوٹیوب نکالیے، اوپن کر کے آپ دکھا سکتے ہیں۔ اسی لیے میں ڈیٹیلز کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تاکہ کوئی بھی کنفیوژن نہ رہے، اور جو بھی ڈیٹیلز میں بتاتا ہوں آپ اسے خود بھی پریکٹیکل چیک کر سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے میرا بولنے میں کہیں کوئی خامی غلطی ہو جائے تو آپ اسے ریکٹیفائی کر سکتے ہیں، اس لیے خود سے جاننا ضروری ہے۔ تو یہ وہ 2 ریفرنس تھا جو میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دیا۔ پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ، شب خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔